میرے محترم بزرگوں، دوستو، اسلام میں جس زندگی کا تصور کیا گیا ہے، جس زندگی کو انسانیت کے سامنے پیش کیا گیا ہے، اور جس میں اس کی کامیابی اور ناکامیابی کے امتحان رکھے گئے ہیں، وہ زندگی انفرادیت کی نہیں، اجتماعیت کی ہے۔ لہٰذا کوئی شخص انفرادی اعتبار سے کتنی بھی محنت کر لے اور اپنی ذاتی زندگی میں کتنا بھی اللہ کے حکم اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا پابند ہو جائے، تب بھی وہ شخص اللہ کی نظر میں مجرم ہے۔ اگر اجتماعی جو حکم اللہ کا اس کے لیے ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اجتماعی حکموں کو جس طریقے سے پورا کرنا سکھایا ہے، جب تک کہ ان اجتماعی احکامات کو سنت کے تابع ہو کے پورا نہیں کرے گا، اس حکم کو قبول نہیں کرے گا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق جوہد کا ارادہ نہیں کرے گا، یہ شخص اللہ کی نظر میں مجرم ہے۔ اور اگر ارادے کے طور پر بھی، اگر اس کی زندگی ارادے سے بھی خالی ہے، تو پھر یہ شخص ایمان سے بھی خالی مانا جائے گا۔ جی، معاملہ بہت سنگین ہے، اور اسلام اس معاملے میں بہت زیادہ جو ہے انسان کو فکر مند کراتا ہے اور اس کی ذمہ داری کا احساس بار بار دلاتا ہے۔ تو میرے پیاروں، انسانوں کے کامیابی اور ناکامی کے لیے اسلام ملا ہے ہم کو۔ اللہ کی کتاب قرآن آئی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے پاس سے احکامات کا سلسلہ لے کے آئے، یہ انسانوں کی کامیابی کے لیے۔ اور یہ کامیابی ناممکن ہے کہ انسان دنیا میں پیدا ہونے والے حالات سے، اپنے آس پاس سماجی اعتبار سے جتنی ناانصافیاں ہو رہی ہیں، چاہے وہ اللہ کا حکم پامال کیا جا رہا ہو یعنی شرک کیا جا رہا ہو، یا بندوں کے حقوق پامال کیے جا رہے ہوں یعنی ظلم کیا جا رہا ہو، میرے پیاروں، یہ دونوں ہی قسم کے نافرمانیاں کو روکنا اور اس کے مطابق یعنی کل اللہ کا حکم اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا پابند ہو کر اللہ کی زمین میں توحید کو قائم کرنا اور سارے انسانوں کو انصاف مل جائے، اس کی کوشش کرنا، یہ اسلام کا مقصد ہے۔ مقصد ہے۔ اگر اس مقصد کو سامنے رکھ کے کوئی انسان عمل نہیں کر رہا تو مجرم ہے وہ شخص۔ اگر اس مقصد کو قبول بھی نہیں کرتا تو ایمان سے خالی ہے وہ شخص، یاد رکھیے گا۔ اسی لیے حدیث میں آیا، غلط ہوتے ہوئے دیکھو، ہاتھ سے روکو، نہیں طاقت ہے تو اس کے خلاف بولو، اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو دل سے برا جانو، نفرت کرو، اس کے بعد ایمان کا ذرہ بھی نہیں، ایمان نہیں ہے۔ 2 جمعہ پہلے ہم لوگ غیرت کے اوپر بات کیے تھے، ایمانی غیرت کے سارے تقاضے الحمدللہ سب کے سامنے آئے کہ اگر وہ حق پرستی نہیں ہے ہمارے اندر، یعنی اللہ کی زمین، اللہ کا آسمان، حکم اللہ کا کیوں نہیں چل رہا ہے جیسے آسمانوں میں چلتا ہے، زمین پہ کیوں نہیں چل رہا؟ اگر یہ بے چینی بھی نہیں ہے تو جھوٹے ہیں ہم کہ ہم اللہ کے بندے ہیں۔ نہیں، ہم تو نظام کے بندے ہیں، ہم تو حکومت کے بندے ہیں، ہم اکثریت کے بندے ہیں، ہم سماج کے بندے ہیں، ہم رواج کے بندے ہیں، ہم نفع کے بندے ہیں، ہم اپنے نفس کے بندے تو ضرور ہو سکتے ہیں، اللہ کے بندے نہیں ہیں۔ اس لیے میرے بھائی، اللہ تبارک تعالیٰ نے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام امتوں پہ فوقیت دی اور فرمایا کہ تمام امتوں پہ جنت حرام ہے جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ پہلے نبی جاتے تھے، ان کا کام بھی دھیرے دھیرے چلا جاتا تھا، لیکن ہمارے آپ کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کے آئے، ہم سب کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ بنایا گیا، بھائی بنایا گیا، ساتھی بنایا گیا۔ اور فرمایا نبی جی اگرچہ دنیا سے رخصت کر جائیں گے، پرواہ فرما جائیں گے، لیکن نبی کا مشن، نبی کا مقصد، نبی کا کام نبی کے بھائی آگے لے کے چلے گئے۔ وہ کام کیا تھا میرے پیاروں؟ کام صرف اتنے کا نہیں ہے کہ ہم جو ہے نا لوگوں کو اللہ کا تعارف کرا دیں، ہم لوگوں کو جنت جہنم کی خبر سنا دیں، نہیں، تبلیغ کا کام صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام نہیں، پچھلی امتوں کا تو یہ کام ہوا بھی کرتا تھا، اس امت کا کام یہاں تک نہیں ہے، بلکہ اس دعوت کے بعد جو دعوت پہ لبیک کہیں ان کی جو ہے نا اصلاح کیا جائے، ان کی تربیت کیا جائے، ان کو ایک بڑے مقصد کے لیے کھڑا کیا جائے، اور ان کو بتایا جائے کہ دیکھو تکلیفیں تو آئیں گی، مجاہدے ہوں گے، ٹکر ہونی ہے، لا محالہ یہ جنگ ہونی ہے، آپ جنگ ٹال نہیں سکتے، کیونکہ نظام اس وقت طاغوت کے ہاتھ میں ہے، طاغوت اس کو برداشت نہیں کرے گا کہ ہم سے قوت اور طاقت اور اختیار اور سلطنت چھین کے کسی جو ہے نا لوگوں میں جو ہے نا انصاف کی بنیاد پہ نظام قائم کیا جائے، تو پھر میرا کیا ہوگا؟ وہ آئے گا ٹکر پہ، اللہ نے رکھا ہے۔
تو ذہن سازی کی گئی کہ دیکھو اگر آخرت والے ہو تو اپنی دنیا کی زندگی کو بیچنا سیکھو، اگر واقعی آخرت والے ہو تو اصل مجاہدہ یہ ہے کہ دنیا میں حق کو قائم کرنے کے لیے اپنے آپ کو فنا کرنے کو تیار ہو جاؤ۔ میرے پیاروں، آج بھی مجاہدے ہیں، مسلمانوں کے جتنے فرقے ہیں ہر جگہ مجاہدہ ہے، لیکن من گڑھن مجاہدہ ہے، حکم والا مجاہدہ نہیں ہے۔ یاد رکھنا، مشقت اور مجاہدے میں اصل فرق مقصد کے ہونے اور نہیں ہونے کا ہے۔ اگر مقصد کے ساتھ محنت ہو رہی ہے تو مجاہدہ ہے، اگر بے مقصد محنت ہو رہی ہے تو مشقت ہے۔ مشقت پہ اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے، اللہ کے تمام وعدے مجاہدے پہ۔ مقصد کے ساتھ کرو۔ مقصد کب سامنے آتا ہے؟ کہ جب تمہارا عمل حکم کے مطابق ہو۔ نہیں حکم کچھ بھی ہے، ہم یہی کریں گے کیونکہ یہ میرے مزاج میں ہے، میری عادت میں ہے، میرے لیے اس میں سہولت ہے، راستہ کھلا ہوا ہے۔ نہیں میرے پیاروں، یہ دین نہیں ہے۔ اللہ نے صاف کر دیا ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے مزاج کے خلاف، رواج کے خلاف، حیثیت کے خلاف، ان کے نفع نقصان کے نقشوں کے خلاف، ان کی چاہت کے خلاف حکم دے کے ان کو آزمایا ہے۔ ان حکموں پہ، ان چیزوں کے خلاف اللہ کے حکم پہ جم کے جب دکھایا ہے تب وہ بنے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ ہے وہ کامیاب لوگ، یہ ہے اسلام کے منشا پہ چلنے والے لوگ جو اپنی چاہت پہ عمل نہیں کرتے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے چلو چل دیتے ہیں، جب کہیں رک جاؤ تو رک جاتے ہیں، جب کہا جاتا ہے آگے بڑھو تو بڑھ جاتے ہیں، جب ان سے کہا جاتا ہے پیچھے ہٹ جاؤ تو پیچھے بھی ہٹ جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی منشا کے سامنے اپنی عقل نہیں لگاتے۔ اب پتہ ہے عقل لگانے والے کون ہوتے تھے؟ آج بھی ہیں، وہ عقل لگانے والے منافق ہوا کرتے تھے۔ کہتے تھے اللہ نے عقل بھی دیا ہے، عقل کا استعمال کرو، اس وقت، اس حال میں، اس موقع پر، اس جگہ یہ حکم پورا نہیں ہو سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ یہ وجہ، یہ نفع، یہ نقصان، اور یہ ہماری کیپیسٹی نہیں۔ صحابہ کی شان یہ تھی، وہ کہتے تھے اللہ جانے اس کا رسول، حکم اس کا ہے، ہم کریں گے۔ اللہ ہم سے پورا کرائے تو بھی ٹھیک، نہیں ہو پایا تو اللہ سے کہہ دیں گے حکم پورا کر رہے تھے، اس سے پہلے موت آ گئی۔ حکم سے روگردانی کی حالت میں موت نہیں آئے گی میرے پیاروں۔ تو اسلام کے مقصد کو اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی 33 نمبر آیت، سورہ فتح کی 28 اور سورہ صف کی 9 نمبر آیت، اس پہ بھی ہم لوگ مفصل الحمدللہ گفتگو کر چکے ہیں اسلام کے مقصد کے اوپر۔ کہ مقصد کیا ہے؟ کہ اس اجتماعی زندگی کے ساتھ آپ کے اوپر اجتماعی ایک ذمہ داری ڈالی جا رہی ہے جو مقصد بعثت ہے، مقصد اسلام ہے، جس امتحان میں آپ کی فرما برداری اور نافرمانی کا اصلی امتحان ہوگا۔ اگر اس امتحان کو، اس مقصد کو سامنے ہی نہیں رکھا ہے تو روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ منہ پہ میدے ماری جائے گی۔ یہ روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ والے تو منافقین بھی تھے، لیکن حال میں جب حکم مقصد کے تحت آتا تھا تو کہتے تھے یہ نہیں ہو سکے گا ہم سے۔ وہ مقصد کیا تھا؟ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی دین کلہ، یہاں لکھی ہوئی، ہم نے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے تمام باطل دینوں پر غالب کر دے۔ جی، اقامت دین اس حال میں کہ اسلام ہی اسلام باقی رہے، کفر کا نام و نشان نہ رہے، ڈومینیٹ کرے اسلام۔ ہاں پھر جس کو کافر رہنا ہے اسلام کے نظام کے تحت رہے کافر، لیکن سسٹم، نظام وہ ہمارا ہوگا، ہمارا سے مراد اللہ کا ہوگا۔ اللہ راج کرے گا زمین پہ جیسے آسمانوں پہ کرتا ہے۔ یہ ہر مسلمان کی چاہت، ہر ایمان والے کی چاہت ہونی چاہیے۔ یہی حکم یہاں دہرایا جا رہا ہے۔ یہ مقصد اگر آپ کے سامنے ہے تو آپ کے ہر عمل مقصد ٹھکانے لگے گا، ساری حدیثیں سمجھ میں آئیں گی، ساری قرآن کی آیات آپ کو سمجھ میں آئے گا، ہر حال میں صحابہ کا ڈیسیجن سمجھ میں آئے گا، نبی کا آگے بڑھنا سمجھ میں آئے گا، نبی کا پیچھے ہٹنا سمجھ میں آئے گا، ہجرت سمجھ میں آئے گی، معافی درگزر سمجھ میں آئے گا، حدیبیہ سمجھ میں آئے گی، ورنہ ہر ایک کا الٹا مطلب نکالے گا انسان، اور اپنی من گھڑن مجاہدہ، اپنی روایات، اپنے جو ہے مسلک، اپنی فرقہ اور اپنے جو ہے نا چاہت والے اعمال کی دفع کرے گا قرآن حدیث کے غلط استدلال کے ساتھ، مقصد اگر سامنے نہیں۔ اس کو بڑی آسانی سے ہم لوگ سمجھ سکتے ہیں۔ اگر سفر ہم کہیں کر رہے ہیں اور مقصد ہمارے سامنے کہیں دکھ رہا ہے، جیسے اندھیری رات میں کہیں چل رہے ہیں اور چمکتی بھی کہیں روشنی ہے دور، وہاں پہنچنا ہے، روشنی اگر سامنے ہے، دکھ رہی ہے، تو ہم کوئی سا بھی راستہ اختیار کریں گے، دیر و سویر پہنچ جائیں گے۔ لیکن اگر روشنی گم ہو گئی تو اندھیری رات میں کدھر جا رہے ہیں؟ آگے بڑھ رہے ہیں کہ پیچھے ہٹ رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں۔ اس لیے میرے پیاروں، مقصد کو صحابہ اکرام کو اس زمانے میں ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مقصد سمجھا دیے، جس زمانے میں صحابہ اپنی جان کے بارے میں بھی اختیار نہیں رکھتے تھے۔ گھسیٹ گھسیٹ کے صحابہ کو مارا جا رہا، رات رات بھر پٹائی ہو رہی ہے، صبح جو ہے تپتے ہوئے ریگستان میں اور چٹان جو ان کے سینے پر رکھ کے ان کو ستایا جا رہا ہے۔ وہ بلال حبشی رضی اللہ، وہ خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی چربی سے آگ بجھ رہی ہے۔ حضرت عمار بن یاسر اور سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے کے سامنے حضرت سمیہ اور حضرت یاسر کو حضرت عمار بن یاسر کے سامنے شہید کر دیا گیا۔ اپنا جان کا بھی اختیار نہیں۔
یاسر رضی اللہ تعالیٰ کی بھی اتنی پٹائی ہوئی ہے، ایموشنلی فزیکلی ایسا ٹارچر کیا، آنکھ کے سامنے باپ ماں کو شہید کر دیا، اور اتنا ان کو ٹارچر کیا کہ ان کو کلمہ کفر کہنا پڑا۔ اس زمانے میں بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میرے صحابہ صبر کرو، ان قریب جو دین میں لے کے آیا ہوں ہر کچے پکے گھر میں داخل ہو کے رہے گا، اور وہ وقت میں قریب دیکھ رہا ہوں جب کیسر و کسریٰ کے تاج تمہارے قدموں میں ہوں گے۔ جی ابھی تو اپنے بھی ساتھ کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہے، یہ حال ہے۔ جو ایمان لے آئے ہیں وہ بھی دفع کرنے کے لیے نہیں آتے ہیں، یہ حال ہے۔ ہم اپنے باپ ماں کو نہیں روک سک رہے، بچا پا رہے۔ میرے پیاروں، اس وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقصد بتا دیا تھا، گھبرانا نہیں، یہ یہیں نہیں، یہ بات یہاں ختم نہیں ہوگی، یہ بہت آگے تک جائے گی۔ آج جو لوگ تم پہ جابر ہیں، جو تم پہ اختیار رکھتے ہیں، کل اس اتنے بے حیثیت ہوں گے، یہ کیا ان کے سردار یہ روم اور فارس، یہ بھی تمہارے زیر ہوں گے۔ میرے پیاروں، صحابہ کے سامنے مقصد تھا کہ صرف روزہ نماز، صرف نماز کا طریقہ درست کرا دینا، ان کی سیٹیوں اور تالیوں کو سجدے اور رکوع میں کنورٹ کرا دینا اسلام نہیں ہے۔ صرف بت کو ہٹا دینے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ بت کی آڑ میں جتنا رواج چل رہا ہے، رسم چل رہی ہے، اور جتنا مشرکانہ جو ہے نا عقائد انہوں نے پن پائے ہیں، اور جو ظالم اس کے پروٹیکٹر اور سسٹینر بنے بیٹھے ہیں، کعبہ کے متولی بنے بیٹھے ہیں اور بت پرستی کرواتے ہیں، اصل ان سے لڑنا ہے۔ اسی لیے بت پرستوں سے پہلے دن کا جھگڑا ہے، بت پرستوں سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے دن سے جھگڑا ہے، اور بتوں کو فتح مکہ پہ توڑا ہے۔ جی ہاں، بت کا کیا جرم ہے؟ جس نے اسے رکھا ہے اس کا جرم۔ میرے پیاروں، تو انصاف کا قائم کرنا ہے، اور انصاف کا تقاضا ہے کہ اللہ کا جو حق ہے وہ صرف اللہ کو دیا جائے، اور جو بندوں کے حقوق بندوں پہ اللہ نے قائم کیے ہیں وہ حقوق بھی سب کے ادا کیے جائیں۔ تو یہ سوشل جسٹس کا جو ہے نا ڈیمانڈ لے کے اسلام آیا ہے، یہ سوشل جسٹس جس میں کوئی شرک نہیں ہوگا اور کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ یہ ہمارا مین پیپر ہے۔ روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، سچائی، امانت داری، خوشخلقی، تلاوت قرآن، ذکر اللہ، یہ آپ کو اس بڑے مقصد کے لیے قوت دے گی۔ روزہ تقویٰ دے گا، نماز اطاعت سکھائے گا، قرآن جب پڑھو گے ایمان تازہ ہو جائے گا، آخرت سامنے آ جائے گی، اللہ کی بڑائی کے استحضار کے مقابلے میں ہر مخلوق مٹی اور ذرہ دکھنے لگے گا۔ میرے پیارو، اصل امتحان، اصل جو کام ملا تھا وہ یہ تھا، سوشل جسٹس، انصاف قائم کرو۔ زمین جب اللہ کی ہے، آسمان اللہ کا ہے، تو اللہ کی غیر کی عبادت کیوں؟ جب بنایا اللہ نے ہے، چلا اللہ رہے ہیں، تو اللہ کے غیر کا حکم کیوں؟ جب سب کچھ اللہ دے رہے ہیں تو پھر اللہ کے غیر کی فریاد کیوں؟ یہ سارا شرک نکالو، اطاعت کا شرک، عبادت کا شرک، عقیدت کا شرک، دعاؤں کا شرک، سب ہٹاؤ۔ اور جب سب بندے ہیں اللہ کے، تو کیسے کس کو اختیار ہے کہ کوئی بندہ کسی بندے کے اوپر حاکم بن کے بیٹھ جائے اور کہے میں جو کہوں گا وہ کرنا پڑے گا؟ پھر وہ اس کو جینے مرنے کا بھی اختیار نہ دے، کہا جب ہم تم کو جینے کو کہیں تو جیو،